ابابیل پرندے کو اتارا. یہ 3 آیتیں آج لیتے ہیں. پھر ایک مرتبہ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ اپنی زبان سے دہرائیے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا اللہ نے ان کے پلان کو بیکار نہیں بنایا؟ کیا اللہ نے ان کے پلان کو بیکار نہیں بنایا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اللہ نے ان پر جو درجو مطلب ایک بڑی جماعت ابابیل نامی پرندے کی ان پر بھیجی. بھائی سمجھ میں آیا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اپنی سنتوں میں، اپنی نوافل میں جب اس کو پڑھے تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے ان کے پلان کو کیسا ختم کیا. یہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں. 3 آیتوں کے آج جو ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور کل پھر انشاءاللہ العظیم ما بقیہ اس کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہوگا. کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ جو سورۃ الفیل ہے، یہ قرآن مجید کی 105 نمبر کی سورت ہے. کتنی بولو بھائی، بولو کتنے؟ 105 نمبر کی سورت ہے. قرآن مجید میں کل سورتیں 114 ہے. کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں کل سورتیں پوری کتنی ہیں؟ 114. اور سورۃ الفیل کا نمبر ہے 105. ایک موجودہ جو قرآن آپ پڑھیں گے نا، 105 نمبر پر سورۃ الفیل کا نام آئے گا. اب یہ نازل کتنے نمبر پر ہوئی؟ قرآن کی ترتیب میں تو 105 نمبر پر ہے، لیکن اللہ کے رسول پر نازل کب ہوئی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل سورتوں میں 19 نمبر والی سورت ہے جو آپ پر نازل ہوئی. اس سے پہلے 18 نمبر پر سورہ کافرون نازل ہوئی، اور اس کے بعد 19 نمبر پر سورۃ الفیل کا نزول ہوا. ارے بھائی سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو آج کا جو قرآن ہمارے سامنے ہے اس طریقے سے نازل نہیں ہوا. یہ ترتیب تو حضرت عثمان نے بنائی ہے. اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل ہوا اس کی ترتیب کچھ الگ تھی، تو وہ ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الفیل کا نمبر آتا ہے 19. کتنا؟ 19 نمبر پر اللہ کے رسول پر کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورۃ الفیل. اور موجودہ قرآن کے اعتبار سے سورت کتنے نمبر پہ ہے؟ 105 نمبر پر یہ سورت ہے. اب تیسرے نمبر پر جو بات میں نے آپ سے کہنی ہے وہ یہ سورت ہے مکی سورت ہے. مکہ المکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. اب یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اب اس میں اللہ تعالی نے فیل یعنی ہاتھی کا تذکرہ کیا ہے. اب ہاتھی کا تذکرہ کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس میں ہاتھی کا قصہ بیان کیا ہے. اب کیا قصہ ہے یہ؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے مفسرین نے لکھا ہے 50 یا 55 دن پہلے 50 یا 55 دن پہلے صنعاء یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہا تھا، اس نے ایک ہاتھی کا بہت بڑا جھنڈ اور بڑی جماعت لے کر وہ مکہ کے اندر جو کعبہ ہے اس کو ڈھانے کے لیے وہ نکلا تھا. اللہ کے رسول کے پیدائش سے کتنے دن پہلے؟ 50 یا 55 دن پہلے. اس واقعے کی طرف یہ اشارہ ہے. اور اس میں اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ
اللہ کی قدرت کتنی عجیب ہے. قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. کہ اللہ کا لشکر، اللہ کی طاقت، اللہ کا پاور کتنا بڑا ہے اور کن چیزوں کے ذریعے اللہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہے اور بڑی بڑی طاقتوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے. وہ اس صورت کے اندر اللہ اپنی قدرت کے نقشے بیان کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ بیان کی جا رہی ہے اللہ کے رسول کی پیدائش سے پہلے 50 اور 55 دن پہلے غیبی اشارہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس عالم میں ایک ایسی شخصیت آنے والی ہے جو پوری کائنات کو رونق کرنے والی ہے. یہ اشارہ تھا 50 سے 55 دن پہلے جو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا تھا. اب یہ ہمارا جو کعبہ ہے، کعبہ جو مکہ المکرمہ میں ہے، یہ تو ابھی آپ کے سامنے یہ اتنا چمک اور اس کی دمک اور اس کے اندر جو جاذبیت اور اس کے اندر جو اس کے حسین مناظر اور اس کے ٹاور یہ ابھی نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ تو ابھی سے 200 150 200 300 سال پہلے اس طریقے کا کوئی وہاں پر نظام نہیں تھا. نیچے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کیچڑ ہوتا، اسی طریقے سے وہاں بارش کے زمانے میں کیچڑ ہوتا. اور میں آج پڑھ رہا تھا کہ مقام ابراہیم کو جو سنہری جالیوں میں رکھا گیا ہے وہ زمانے میں ایسا ہوتا کہ بارش آتی تو مقام ابراہیم بہہ کر اسی طرح چلا جاتا، پھر واپس اس کو اپنی جگہ پر رکھتے تھے. بہت زیادہ سادہ اور اس کی دیواریں انتہائی سادہ اور اندر بھی مٹی، کوئی اس کے اندر چمک دمک کی چیز نہیں. لیکن یہ کعبہ جو ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام اس کے اصل بانی ہے. اصل بانی حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے. اور کہتے ہیں جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان عظیم آیا، خطرناک طوفان پانی کی شکل میں، تو جو کعبہ ہے وہ بھی بہہ گیا. تو ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اللہ نے ان سے کہا، اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کیا کہا، بنیادیں تو پہلے سے ہیں، اس کی بنیادیں پہلے سے ہیں، بنیادوں پر تعمیر کا کام تم کرو. پارہ نمبر 1 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں پر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر تعمیر کا سلسلہ شروع کیا. لیکن اس کی عظمت، اس کی رفعت یہ پہلے سے ہے. اور اسی بنیاد پر 5 منٹ باقی ہے، اسی بنیاد پر مکہ کے جتنے لوگ تھے اور پورا عرب اس وقت، علماء نے لکھا ہے، وہ کعبہ کا احترام بہت زیادہ کرتے تھے. وہ کعبے کے سامنے گناہ نہیں اور کعبے کے ارد گرد وہ ہمیشہ پہلے سے طواف چلا کرتا تھا. ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد طواف شروع ہوا، یہ پہلے سے اس کا ادب کرتے تھے. تو صنعاء میں جو سعودی عرب کے بازو میں ایک ملک ہے، وہاں کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ذو نواز بادشاہ تھا جو مشرک تھا. علماء نے، اب آپ جو سورۃ الفیل کو ہم نے لیا ہے تو اس کے بارے میں ہسٹری میں جانا پڑے گا. مجھے تو 20 منٹ کے اندر ترجمہ بھی کرنا ہے اور ہسٹری بھی بتانی ہے آپ کو، لیکن اصل چیز ہے ترجمہ. ہماری مائیں بہنوں کو بھی یہ کلپ پہنچایا جائے کہ ان کے ذہن میں بھی جب وہ قرآن کی تلاوت نماز میں کرے، سورۃ الفیل پڑھے، تو وہ نقشہ آ جائے کہ اللہ نے اس میں کس قدر اپنی قدرت کے نقشے بیان کیے ہیں. تو ذو نواز بادشاہ مشرک تھا. اس نے یہ سوچا، اس کو یہ حسد ہوا، جیلسی ہوئی کہ یہ لوگ کہ کعبے کا اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، ابھی اللہ کے رسول جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ
کعبے کے ارد گرد وہاں کے لوگ اس کا احترام وغیرہ کیا کرتے تھے. اس کے دل میں حسد پیدا ہوا, یہ اس کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے شہر میں, اپنے کنٹری میں وہ کعبے جیسا ایک مکمل طور پر مکان بنائیں گے اور لوگ اس کے ارد گرد چلا کریں. یہ اس نے پلان بنایا, یہ اس کا منصوبہ تھا. اب اس نے اتنا بہترین اس وقت کے اعتبار سے صنعاء کے اندر ایسا جاذب نظر کعبہ بنایا, وہ اس کی نظر کا کعبہ, اس کے ذہن کا کعبہ, اور ایسی دلکش اس کی عمارت بنائی, وہاں کے لوگ اس کا طواف کرنے لگے. مکہ کا رہنے والا ایک آدمی وہاں تھا, اس کو غصہ آیا اور عرب میں بڑی غیرت ہوتی ہے, تو اس نے رات میں جا کر, مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں پر قضاء حاجت کی. کیا کی؟ ہمارے لوگ قضاء حاجت تو سمجھ جاتے ہیں, ایسا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا. تو صبح میں یہ اطلاع پھیلی تو ابرہہ نام کا بادشاہ, اس نے کہا ہم بدلہ لیں گے اس کا, اور کہا تمہارا جو کعبہ ہے مکہ کے اندر اس کو ہم اٹھا دیں گے اور ختم کر دیں گے. اور چڑ میں آ کر اور غصے میں آ کر وہاں سے باہر ہو کر ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر لے کر نکلا. چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, مکہ سے 1-2 میل کے فاصلے پر ہاتھی رک گئے. مفسرین نے لکھا ہے آگے جاتے ہی نہیں, اور وہاں اطلاع ملی کہ مکہ میں جو کعبہ ہے اس کو ڈھانے کے لیے ابرہہ جیسا بڑا بادشاہ ہاتھیوں کا جھوٹ اور لشکر لے کر وہ آ رہا ہے اور کعبے کو اٹھا دے گا. سارے لوگ کعبہ کے ارد گرد رہنے والے قریش وغیرہ سب چلے گئے, سب چلے گئے. کہا کہ یہ تو خطرناک لشکر لے کر آ رہا ہے, اب ہمارا کیا بنے گا اس میں. سب چلے گئے. حضرت عبد المطلب جو اللہ کے رسول کے دادا ہوتے ہیں, ان کے 100 اونٹ یہ ابرہہ نے جو چل رہے تھے اس کو غصب کیا اور چوری کر کے اپنے پاس لے کر آیا. غصب بھی اس لیے کیا کہ لوگوں کے بعد چل پڑے کہ خطرناک قسم کا بادشاہ ہے, وہ چوری کر کے ہیبت بٹھانا چاہتا تھا. سارے لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے, اور وہاں سے نکلنے کے بعد دور جا کر جنگل سے دیکھنے لگے کیا ہوتا ہے. تو حضرت عبد المطلب گئے بادشاہ کے پاس, ابرہہ کے پاس. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بارے میں بڑے خوبصورت, بڑی شکل کے, عجیب اللہ نے ان کو حسن دیا تھا, اور بڑے بارعب قسم کے آدمی. وہ دیکھ کر تفسیر میں ہے کھڑا ہو گیا, اور حضرت عبد المطلب کے پاس نے اٹھایا اور یہ سمجھا کہ کہیں گے کہ بھائی یہ کعبہ ہے, اس کو مت ڈھاؤ, یہ اللہ کا ہے, اس طریقے سے اس کی بڑی عظمت ہے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی, میرے جو 100 اونٹ تم لے کر گئے ہیں وہ میرے جنگل میں چل رہے تھے, تم نے لے لیے, مجھے واپس کر دو. اس نے کہا میں تو سمجھا کہ تم کعبے کے بارے میں بات کریں گے کہ کعبہ مت ڈھاؤ, یہ مت کرو, وہ مت کرو, تم نے تو اپنے اونٹوں کے بارے میں سوال کیا ہے. انہوں نے کہا انا رب الابل, جملہ ہے یاد رکھنا, بات ختم کر رہا. انہوں نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں, اس کی حفاظت میرا فرض ہے, اس لیے اونٹوں کی بات کر رہا ہوں. ورب البیت اللہ, اور کعبے کا مالک اللہ ہے, اس کی وہ حفاظت کرے گا, میں کیوں کروں گا. کیا کہا, میں اونٹوں کا مالک ہوں, تو نے میرے اونٹ غصب کیے ہیں, چرائے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. رہی کعبے کی بات, رب البیت اللہ, کعبے کا مالک اللہ ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. آئندہ جو باتیں ہیں وہ آئندہ کریں انشاءاللہ. جو وقت میں نے کہا 15 منٹ 45 پہ شروع ہوا اور 10-15 پر ختم ہوا. انشاءاللہ روزانہ اسی طرح 20 منٹ آپ کے لیے جائیں گے, زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. اور یہ جو ویڈیو وغیرہ بن رہے ہیں یہ اپنے گھر پر مستورات وغیرہ کو اس لحاظ سے کہ یہ واقعہ ان کے سامنے آئے. سبحان اللہ.